میں نے اپنے 3 بچوں کا عقیقہ ایک گائے پر کیا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں بالکل جائز ہے. گائے میں تو 3 لڑکے اور 1 لڑکی نمٹ سکتے ہیں نا، 7 حصے ہوتے ہیں، اور لڑکیوں کو کرنا 7 لڑکیاں ایک گائے میں نمٹ جائیں گی. میرے ماموں کیبل کا کام کرتے ہیں اور چھوٹی سی دکان بھی ہے، لیکن وہ ٹیمپریری ہے اور زیادہ کیبل انکم کے کام سے ہی آتی ہے، اور زیادہ انکم کیبل کے کام سے ہی آتی ہے، الٹا لکھا ہوا ہے. تو ان کے پاس ایک اضافی بائک تھی تو انہوں نے مجھے چلانے کے لیے دی، تو کیا وہ بائک استعمال کرنا جائز ہوگا کیونکہ وہ بائک حرام پیسہ خریدی؟ بھائی اگر آپ کے ماموں کیبل کا کام کر رہے ہیں اور کیبل میں زیادہ تر ناجائز چیزیں ہی استعمال ہو رہی ہیں تو پھر یہ ارننگ جائز نہیں ہے. لیکن مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے کہ کیبل میں زیادہ جائز ہو رہا ہے، کیونکہ نیوز چینل بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے کہ یہ زیادہ تر جائز میں استعمال ہو رہی ہے یا ناجائز میں. گزارش یہ ہے کہ چاروں اماموں میں پہلے امام کون سے ہیں؟ مجھے کسی نے بتایا کہ امام مالک ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ تصدیق فرمائیں. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد ابن حنبل ہیں، اور عمر کے لحاظ سے بھی اور مرتبے کے لحاظ سے بھی دنیا میں سب سے زیادہ فالو جو کیا گیا ہے نا، امام ابو حنیفہ کو فالو کیا گیا. آج بھی دنیا میں 50% مسلمان امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، 50%. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پہلے یہ ریشو اس سے بھی زیادہ تھا. تو ایک ایسا شخص جس کو 50% اہل سنت والجماعت فالو کر رہے ہوں وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ امت کو اتنی بڑی گمراہی پہ تھوڑی جمع کریں گے. اگر دعاؤں کی اور یاد رکھو جس میں کچھ کمالات ہوتے ہیں تو حاسدین بھی اس کے زیادہ. تو امام حنیفہ کے حاسدین بھی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں، جو اپنی کم فہمی کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے مسائل پر اعتراض کرتے ہیں. وہ خود وَكَم مِّن قَائِلٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. بہت سے کہنے والے ایسے ہیں جن کی بات صحیح ہوتی ہے لیکن سمجھ میں آنے والے کی عقل ناقص ہوتی ہے، اس لیے اس کو بات پر اعتراض ہوتا ہے. ایک اگر اجازت ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں امام صاحب کا. بادشاہ تھا، اس کے سامنے نا کسی نے شکایت کی امام حنیفہ کے فقہ کی کہ ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ بیان کیا یہ حدیث کے خلاف، یہ مسئلہ بیان کیا یہ حدیث کے خلاف، یہ مسئلہ خلیفہ نے بولا. میں نے یہ بیان میں اس خلیفہ کا نام بھی بتایا، ابھی ذہن میں نہیں ہے. تو خلیفہ نے غالباً امام کرخی تھے، ان کو بلا لیا، ان کو کہا کہ ابو حنیفہ پر تو یہ اعتراضات ہیں، یہ مسئلہ حدیث کے خلاف، یہ مسئلہ حدیث کے خلاف، تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے جب وہ جوابات دینا شروع کیے نا تو اس بادشاہ نے امام حنیفہ کی شان میں ایک شعر کہا: حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالناس اعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا انها لذميم. اس نے کہا کہ اصل میں ان لوگوں کو حسد ہو گیا ایک نوجوان سے، یعنی امام حنیفہ کو انہوں نے جوان سے تعبیر کیا کہ لوگوں کو حسد ہے ایک شخص سے. کیوں حسد ہے؟ اذ لم ينالوا سعيه، کہ ان کو اللہ نے جو کمالات عطا کیے تھے یہ لوگ بیچارے ان کمالات سے محروم ہیں. جو فقہی بصیرت اللہ نے ان کو دی تھی نا، قرآن حدیث سمجھنے کا جو ملکہ دیا تھا، یہ لوگ اس سے کیا ہیں؟ محروم ہیں. اب ان کا حال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوں اور ان کی جو ہے نا ایک بیوی بہت خوبصورت ہو، اور جو بدصورت بیویاں ہیں نا وہ اس خوبصورت بیوی کے حسن کی اعتراف کرنے کے بجائے اس کے منہ پہ حسد اور بغض کی وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بدصورت ہے. یہ دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ کون خوبصورت ہے کون بدصورت، لیکن سوکنیں اعتراف کرتی ہیں. بھائی ایک چڑیل جیسی عورت بھی ہوگی نا، اس کی سوکن چاہے وہ مس انڈیا بھی ہو، تو چڑیل جیسی عورت اپنی سوکن کے مقابلے میں کیا کہے گی؟ اس کی شکل دیکھو بھائی، وہ تو سوکن ہے نا. بھائی ماں بدصورت ہے، بیٹی خوبصورت ہے، تو ماں اعتراف کرے گی میری بیٹی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. بہن کے بارے میں اعتراف کرے گی، سوکن کے بارے میں کیسے اعتراف کرے گی؟ تو انہوں نے کہا جیسے بدصورت سوکن خوبصورت سوکن کے حسن کو تسلیم نہیں کرتی، ایسے ہی لوگ ابو حنیفہ کے فقہ کو، ان کی عقل کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے کمالات تک پہنچے نہیں ہیں. تو ایسا ہی ہے کہ جب اس کی گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے اللہ نے امام حنیفہ کو بہت، تبھی آدھی سے زیادہ امت ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے. تو یہ فقہ حنفی اگر غلط ہوتا تو اللہ آدھی امت کو جہنم میں ڈال دے گا، تم غلط اسلام پہ چلتے رہے ہو، ہے بھائی. میرے بھائی، اور آدھی سے زیادہ امت کو فالو کیا، اور امت کی قیادت سب سے زیادہ فقہ حنفی نے کی ہے، کیونکہ بنو امیہ کی خلافت تو بہت جلد ختم ہو گئی تھی، اس وقت تو یہ فقہ مدون ہی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد جو خلافت آئی ہے بنو عباس کی خلافت، وہ تقریباً 600-700 سال چلی ہے بنو عباس کی خلافت. اس میں زیادہ تر جج جو تھے، قاضی جو تھے، جو قانون نافذ کرنے والے، وہ حنفی تھے. اور پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ 600-700 سال چلی ہے، وہ تو ٹوٹلی حنفی تھے. تو غیر مسلموں سے جو جہاد ہوا ہے، لڑائی، وہ تو حکومتوں نے کیا ہے نا. تو یہ صحرا بھی احناف کے سر پہ جاتا ہے، زیادہ تر جہاد انہوں نے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا 50%
لوگ اس وقت بھی دنیا میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے جو میں نے براہ راست ان سے سنی ہے. جب میری ملاقات انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی دنیا میں 50% لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت ان میں شیعہ داخل نہیں ہیں, جن کو ہم اہل حق کہتے ہیں, اہل حق میں 50% لوگ امام حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, 30% امام شافعی کو, 17% امام مالک کو, 2% امام احمد ابن حنبل کو, 1% ایسے ہیں جو کسی کو فالو نہیں کر رہے. نہیں آ رہی بات؟ تو امت کا اتنا بڑا طبقہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتا.